اور جادو اتنا بڑا گناہ حقیقت میں جو بندہ میاں بیوی کی جدائی ڈلوانے کے لیے یا کسی کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے یا کسی بھی رکاوٹ کو ڈالنے کے لیے کرواتا ہے، ایک تو کروانے والا 7 بڑے گناہوں کا شکار ہو گیا، اس وعید میں آ گیا جس نے 7 ہلاک کرنے والے گناہ سر انجام دیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، شریعت کے اندر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جو حد ساحر ہے، جادو کرنے والا یا جس نے جادو کروایا ہو، اگر یہ ثابت ہو جائے نا، اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو، تو حکمران کا کام یہ ہے جادوگر کو سزائے موت دے، اور جس نے کروایا اس کو عمر قید دے، اور اگر سنگین نوعیت کا اس کو بھی سزائے موت دی جائے۔ اور یہ بات اسلام میں نہیں ہے، حیرت انگیز بات ہے، یہ وچ کرافٹ دنیا کے تمام مذاہب میں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے اندر جادو کی سزا موت ہی ہے۔ وچ کرافٹ کی سزا گوروں میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، مغربی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے جہاں پہ مذہب کا وجود موجود ہے وہاں پہ جادو کی سزا موت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا اوچھا ہتھ کنڈا ہوتا ہے جو انسان کی نفسیات کے اوپر غالب آنے کے بعد انسان سے ایسے اعمال کرواتا ہے جس کی وجہ سے اگر تو انسان حفاظت کے وظائف پڑھ رہا ہے، حفاظت کے وظیفے پڑھ رہا ہے، پھر تو محفوظ رہے گا، ورنہ ایسی حرکتیں سر انجام ہوں گی کہ پورا مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ سب سے آسان جادو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں بتلانے والی بھی نہیں ہوتی۔ جادو سب سے آسان جادو میاں بیوی کی جدائی کا ہوتا ہے۔ صرف چند الفاظ ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے عامل پھونک مارتا ہے، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی؟ ایک تو نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان قدرتی طور پہ نرم ہے، ایک انسان کو نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ دوسرا یہ وظائف سے، حفاظت سے، اذکار کو اپنا معمول بنانا، پھر اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتے ہیں۔